میں بہت جنونی ہوں شروع سے، جو بھی کام کرتا ہوں اگر میں نے پڑھائی کی ہے تو جنونیوں کی طرح، کالج لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی نوٹس ابھی تک میرے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپیٹنسی یہاں میں نے یوز کی، یہاں پہ بھی جنونیوں کی طرح۔ میری فیملی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں شادی کے بعد آلموسٹ 15 سال میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں رہے، میں بیچلر اسلام آباد میں رہا ہوں، ریٹائرمنٹ تو اب کچھ عرصہ پہلے لی ہے نا، تو ابھی بھی اسلام آباد میں بھی گھر ہے، ادھر بھی ہے، تو وہ میں جو 5 دن وہاں ہوتا تھا، 2 دن بیوی بچوں کے پاس، وہ بھی زیادہ تر اکیڈمی میں گزرتے تھے، اور وہ 5 دن میں آفس سے آنے کے بعد سارا یہی کام کرتا تھا۔ تو میں نے اپنی اور کوئی ایکٹیویٹی ہابی نہیں رکھی، میری ہابی تھی، تو آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، میں کہتا ہوں جی ٹائم ختم نہیں ہوتا، اتنا ہے، آپ صرف اسے یوٹیلائز کریں ٹائم ٹیبل بنا کے۔ آپ ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے نا تو ٹائم بہت ہوتا ہے، تو تن من دھن لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی دیے ہیں، ہمارے اکیڈمی کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ریکارڈنگ کرنے والے ہیں، ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے۔ جہنمیوں کا ذکر ہوا تو وہ بھی ہے گروہ در گروہ، اور گروہ کو کہتے ہیں زمر، یعنی ایک گمراہی کا پیشوا آگے ہوگا اور پیچھے ساروں کو لے کے جا رہا ہوگا۔ جنتی بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے، جن جن لوگوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اگر آپ مجھے کہیں، جیسے کہ بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہی ہوں گے نا جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، اس کے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، اس کے پیغمبروں کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہوگی، نیچرل چیز ہے۔ تو جو لوگ بھی اس دین کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، میری تو ٹاپ پرائورٹی میں وہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کوئی منصب دیتا ہے تو میری ٹاپ پرائورٹی پہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ لوگ کہ جو لوگ صرف میرے رشتہ دار ہی ہیں صرف، اور میرے دین کے کام میں مجھے کنٹریبیوٹ انہوں نے نہیں کیا، تو مجھے تو ان کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اصل رشتہ تو یہ والا ہے دین کے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ کمٹمنٹ، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی۔ محنت کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا، آپ دیکھ لیں میرا نعرہ یہ ہے، میں جب بھی اسٹیج پہ آتا ہوں کیا پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ جب آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے آپ کے لیے خیر نکالتا ہے۔ دیکھیں جتنی چالیں میرے خلاف چلی گئی وہ خیر ہی بنی۔ علماء نے جب کلپ بنانے شروع کیے، یہ تو یہ کہتا ہے، لوگوں نے جب سنا، سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے، صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا۔ تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے، جو مردم شماری ہوئی ہے نا، پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ، وہ مغل ہے، اس کے بعد دوسرے خاندان ہے، تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا، تو مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے۔ پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، تو کیسے بازی الٹ دی۔ تو ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے، ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا۔ اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی ہیں، اسی لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا۔ غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائیں ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ لمحہ بال ہو انہوں نے علمی طور پہ۔ پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کرو نہ چھیڑو، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑنا نہیں ہے۔ آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے، ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا۔ جو بندی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کہیں طارق مسعود سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ کو تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس بات کا، ہمیں بھی پتا ہے، اور میری بھی بڑی خواہش تھی ملاقات ہو جاتی، لیکن وہ جو کام ڈلا اور بیچ میں انتظامیہ انوالو ہوگی، ورنہ اتنا سافٹ شکار میں نے چھوڑنا تھا کہ مجھے ایک ایسا موقع مل گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ دفن ہو جاتے،
لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے, الحمدللہ لوگوں نے ہدایت قبول کیا. آج تک اس ویڈیو کا جواب نہیں جو 3 عقیدے میں نے المحنت کے ہائی لائٹ کیے. الٹا اس کو سن کے جو کل تک نعرے لگا رہے تھے وہ چینج ہو گئے, تو فائدہ ہوا نا, شر میں سے خیر نکلی. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری ایک جو طبیعت ہے جو میں نے ان کو بتایا, انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی ایک DPO کو انوالو کر کے جو اعلی کار بنا بریلویوں کا, اور وہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں, اس سے پہلے ویکیپیڈیا نے میرے نام کے اوپر کوئی پیج نہیں بنایا تھا, انہوں نے باقاعدہ پیج بنا دیا اور پورا میرا بایو ڈاٹا ڈال دیا. تو یہ FIR نہ کٹواتے تو یہ ہونا تھا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئی, تو یہ چیزیں تو پھیلی نا, اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا, فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا, میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتا نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو انہوں بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا, جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ, میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں, اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا, مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے, اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا, اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں, ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں, حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے تو آپ حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں, اس نے کون سی اپنی بات کی ہے. میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے, اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے, آؤ فتوا لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں. یہ آئے نا, اب یہ وہابیوں کو اتنا شوق تھا نا, میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. اب یہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے اور حنفیوں نے کتابوں میں چھاپا ہوا ہے. اب آئے نا وہابی دفاع کرنے کے لیے اور نکالیں گالیاں امام حنیفہ کو, کروڑوں بریلوی ان کو پھر گالیاں دیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اور میں نے وہابیوں کے اماموں سے دکھا دیا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ قتل عثمان کا جھوٹا الزام لگایا, اللہ نے انہیں بری کیا. بنو امیہ نے 60 سال تک ممبروں پہ لعنت کروائی حضرت علی پہ, اللہ نے ان کی عزت بلند کی. اور کیا کچھ لکھا میں نے سب کچھ بتا دیا. یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کروں گا نا تو وہ ڈر جائے گا, FIR نہ کٹواؤ. آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ, میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا ہے وہ تو کروا دیا ہے. میں اندر جاؤں گا پورا انٹرنیشنل میڈیا تو اڑے ہوتے ہوئے گا, اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک ہیش ٹیگ ہمارا ان کو ہلا کے رکھ دے گا. کوئی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا, یا یہ سچے ہوں تو انہی باتوں پہ اپنے بزرگوں کے اوپر بھی فتوے لگائے. ان کو پتہ ہے قرآن و سنت میں ہوا ہوا ہے, سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے, پرانے سلف لکھ کے ہے. ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ پبلک کو کیوں بتا رہا ہے. چشتی رسول اللہ لکھا تھا تو اپنے تک رکھتا, نہ لکھا میں نے چھاپا میں نے, نہ انہوں نے لکھا انہوں نے چھاپا میں نے تو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ابا ابا تب کھیلیں گے جب اپنا ابا ڈکلیئر کرو, کیونکہ ہمارا یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میرا ابا تو پاؤڈری چرسی ہے, لیکن اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ثابت کروں کہ تیرا ابا بھی یہی کر کے گیا. تو کئی مولوی کہتے ہیں انجینئر کا چونکہ ابا نہیں ہے اس لیے اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ. تو ہم وہ کہتے ہیں ان کو نہیں, بعد میں بات کریں. بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اشرف رسول اللہ نکالوں تو ہم کہیں کہ اچھا آپ تو چشتی کو مانتے تھے, اس نے بھی پڑھایا. نہ سر, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا.
ہمارا کمپٹیٹر وہ ہوگا جو ہماری دعوت لے کے چل رہا ہوگا، تو ہم تو ریٹائر ہو گئے، اسے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے۔ میرا کمپٹیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرا کمپٹیٹر تو تب آئے گا جب کوئی یہ بتائے کہ اچھا ہمارے ابے نے یہ کیا تو تیرے نے یہ کیا۔ ہم تو بات ہی قرآن و سنت سے کرتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے بات کرے گا وہ ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو کہیں گے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم بیان کرو۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں، اور آپ لوگ بھی سن لیں، کہ آپ کے کئی علماء، ان کے ہزاروں سٹوڈنٹس اپنے اپنے مدارس میں صرف ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ورلڈ وہ ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ یہاں آتے ہیں، چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔